अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नवेद और आप देख रहे हो हिना नवेद यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाली है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। जो भी नए उम्रा जाने वाले हैं वो मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करें। आप लोग को डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगी और चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन वीडियो ये है कि आप लोग अगर उम्रे पे गए हुए हैं तो अपना पासपोर्ट और अपने वीज़े की कॉपी लाजमी साथ रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती है। काम क्यों आएगी वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये कभी भी काम आ सकती है। तो आप लोग को ये चीज़ें अपने साथ लाजमी रखनी है। मैं अभी होकर आई हूँ और मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों को ये बिल्कुल ख्याल रखना है कि आप कौन से गेट से घुस रहे हो और कौन से गेट में क्या काम हो रहा है, ये आपको पता करते रहना है। वहाँ पे काफ़ी इंडियंस होते हैं और पाकिस्तानी भी होते हैं, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हो। बहुत अच्छे लोग होते हैं, कोऑपरेट करते हैं और वो आपको बता देते हैं। तो जैसे कि मुझसे एक गलती ये हुई थी कि मैंने पानी की बोतल ले ली थी कि मैं आब ज़मज़म लेके जा रही हूँ रूम के अंदर, और मैं आराम से उसको मैं भी पीऊँगी जब तक यहाँ हूँ, और सफ़ा को भी पिलाऊँगी, इनके पापा भी पियेंगे। हुआ ये था कि मैंने 2 बोतलें ख़रीद ली हैं, वो जो प्लास्टिक की होती है, 5-5 रियाल की मिलती हैं, तो मैंने उसको ले लिया। अब मैंने लिया, मैं 103 गेट से घुसी थी, 103 गेट से उसकी एंट्री नहीं थी, तो मैंने वो ले ली। और वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े होते हैं उन्होंने कहा कि आप इसको डस्टबिन में डाल दो। अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए 5-5 रियाल मतलब 10 रियाल की अहमियत है कि अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र में नहीं होता। और उन्होंने कहा जी फेंको इसको साइड पे, डस्टबिन। तो फिर हमने उसको डस्टबिन कर दिया, क्योंकि हमें और कोई चांस पता नहीं था। गर्मी इतनी शिद्दत की थी। आप लोग एक अम्ब्रेला ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसका कलर जो है ना, लाइट जितना होगा ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 103 गेट से आप बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं लेके जा सकते पानी की बोतलें, उसका गेट नंबर कोई और होगा। इसी तरीके से फिर मैं दोबारा 3 नंबर गेट से गई थी, तो उस पर यह हुआ था कि आप बेबी बैग लेके नहीं जा सकते, और मैं सफ़ा की खाने पीने की चीज़ें, सफ़ा की चीज़ें लेके जाती थी, कपड़े लेके चली जाती थी। वैसे तो वो गंदा नहीं करती थी, बट बच्ची है तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें लेके जाती थी, उसकी खाने पीने की चीज़ें वगैरह भी। तो उन्होंने जाने में बैग नहीं दिया, जैसे हम स्कूल बैग और बेबी बैग होते हैं ना, वो नहीं जाने दिया। उसका गेट कोई और सा है, तो आप किसी और गेट से आप जैसे पता कर लें। शायद रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए गेट का मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगी। तो वो बैग नहीं जाने दिया। फिर वो बैग उन्होंने जमा करा, हमारा बैग, तो वो मिला था बैग मुझे 6 नंबर वॉशरूम के पीछे, जो 7 नंबर लेडीज़ का वॉशरूम है, उधर एक पूरी जगह बनी हुई थी, मतलब एक पूरा क्या कहते हैं उनका ऑफिस बना हुआ था। तो उन्होंने वहाँ से वो बैग हमें दिया बाकायदा। और जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपना पासपोर्ट और क्या कहते हैं पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी लाजमी रखिएगा, तो क्योंकि वो उस वक्त काम आने वाली थी। तो उन्होंने अपना हमारा पासपोर्ट नंबर और हमारा जो वहाँ पे जो भी आपने सिम ख़रीदी है वो नंबर पूरा एक करके एक चिट निकाल के दी, और उस चिट पे जो है गेट नंबर, अब देखें जैसे मुझे मिला था 6 नंबर गेट से, 6 नंबर वॉशरूम के पीछे जो 7 नंबर गेट है उससे मिला था। अब आपका नंबर कहीं और भी आ सकता है, तो वो उस चिट पे लाजमी आप गौर करिएगा, क्योंकि उस चिट पे उसका असल गेट नंबर होगा। इसलिए वो भी मैं आपको अभी ये कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि उस चिट की इन्फॉर्मेशन आप सही से डिटेल में देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस चीज़ों से मैं बहुत ख्वार हुई थी, और बहुत ही गर्मी इतनी कुछ शिद्दत की आप लोगों को पता है आजकल हो रही है। जून जुलाई का महीना है, अभी तो अगस्त शुरू हो गया है, तो खैर गर्मी अभी भी बहुत होगी। तो आप लोगों ने एक अम्ब्रेला का बहुत वो करना है। और इसी तरीके से पानी की बोतल आप लोगों को गेट का नंबर पता करके आपको वहाँ से एंटर होना है, क्योंकि जब हम अंदर गए थे तो अंदर बहुत से लोगों के पास ये पानी की बोतल थी, और हमें इतना गुस्सा आ रहा था यार हम क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि हमें हमने किसी से पूछा भी नहीं। हमने बस, उन्होंने कहा आप डस्टबिन में डालो, तो हमने डाल दिया उसको डस्टबिन में। अगर हम पूछते गेट नंबर कौन सा है और कहाँ से जाना है, तो हम उसको अंदर एंटर कर सकते थे। फिर तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब जा रहे हो उम्रा करने, तो उस दिन तो आपने एहराम पहना हुआ है, लेकिन जिस दिन आपने उम्रा कर लिया है और आप वैसे ही जा रहे हो, तो आपको एहराम पहन के नीचे जाना है, नहीं तो आप खाने काबा के सामने आप बग़ैर एहराम के नहीं जा सकते। आप कपड़े पहनोगे तो आपको 3rd फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। आपको अगर खाने काबा के पास जाना है, आपको वहीं की करीब की ज़ियारत करनी है, आपको करीब के तवाफ़ करने हैं, तो उसके लिए आपको
احرام کے بغیر نہیں آپ جا سکتے. لیڈیز کا الاؤ ہے, بچوں کا الاؤ ہے, لیکن جینٹس نہیں جا سکتا. تو میں پھر 2-3 دفعہ گئی تھی اور اپنے ہسبینڈ کو احرام ہی پہنا کے لے کے گئی تھی. عمرہ تو ہم نے کر لیا تھا فرسٹ ڈے, لیکن سیکنڈ تھرڈ باقی جتنے بھی میں دن رہی ہوں, تو جب میں خانہ کعبہ کے قریب گئی ہوں تو احرام ان کو پہنا کے لے کے گئی ہوں. اور میں تو ابائے میں, بچہ اور کیا کہتے ہیں لیڈیز تو الاؤ ہے ابائے میں ہی. تو ہم لوگ اس طریقے سے گئے تھے. اور لیکن اب آپ جا رہے ہو تو لازمی آپ قریب جانا زیادہ پسند کرو گے, تو اسی لیے آپ احرام لازمی, جو بھائی حضرات ہیں وہ لازمی احرام پہنیں. اور سب سے بڑی چیز آپ لوگوں کو یہ کرنی ہے کہ دیکھیں, ہم نمازیں ہم کہیں بھی پڑھ لیں گے, ہم گھر میں بھی پڑھ لیں گے, ہم قرآن پاک کہیں بھی پڑھ لیں گے, یہ بھی ایک عبادت ہے, ہمیں پڑھنی بھی چاہیے. تو جو ہمیں نمازیں مل رہی ہیں وہ ہم کریں, لیکن ہم جتنے ہو سکے طواف کریں. طواف ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہمیں خانہ کعبہ پہ ہی ملے گا, جو ہمیں حرم شریف میں ہی ملے گا, اور کہیں نہیں ملے گا. تو آپ کو جتنے ہو سکیں آپ طواف کریں. تو ہم نے بھی یہی کیا تھا, جو وقت کی ہمیں نماز مل رہی تھی, بیچ میں بھی ہم جو ہے نا نمازیں پڑھ رہے تھے, لیکن ہم نے جتنا ہو سکا ہم نے طواف کیے. نیچے بھی میں نے طواف بہت سارے کیے عمرے کے بعد, اور کیا کہتے ہیں جو سیکنڈ فلور پہ بھی ہم نے طواف بہت کیے. تو یہ ایک میری بہت ہی چھوٹی سی انفارمیشن سی ویڈیو تھی. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. پوری میں نے کوشش کری ہے آپ لوگوں کو اس میں اچھے سے سمجھانے کی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو تو شاید میں کچھ کسی کے کام آ سکوں. تو آپ لوگ جتنے طواف کریں گے وہ اتنے ہی کوئی زبردست آپ کے لیے چیز ہوگی, کیونکہ آپ طواف کہیں بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ کو نمازیں کہیں مل جائیں گی, اور آپ کیا کہتے ہیں قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے. آپ کا جو آپ بیٹھے ہیں, جب آپ کو ریسٹ کرنا ہے تب آپ یہ عبادت بھی کر لیں. لیکن آپ اگر جب ریسٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ جتنا ہو سکے آپ طواف کریں. تو ہم نے یہی کیا تھا, ہم نے بہت طواف کیے تھے. اور میرے تو ڈبل طواف پڑتے تھے, کیونکہ میں صفا کو گود میں لے کے کرتی تھی, کیونکہ کوکو کو میں چھوڑ نہیں سکتی تھی نیچے, چھوٹی ہے, پھر وہ پاؤں میں آئے گی تو پھر اچھی چیز نہیں ہے. اور مجھے بہت اچھے چانس ملے, مجھے لوگوں نے بھی بہت کوآپریٹ کیا, صفا کو بہت لوگوں نے پیار دیا. ایک دن تو میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, جو میرا لاسٹ ڈے تھا حرم شریف کا, تو میں نے امبریلا پکڑی ہوئی تھی. تو ایک عربی آیا, انہوں نے میرے سے امبریلا مانگی کہ آپ دیں. وہ میرے اوپر انہوں نے چھاؤں کری, امبریلا کی چھتری کری. پھر اس کے بعد انہوں نے جگہ بنائی, کیونکہ رش بہت ہوتا ہے, آپ کو اتنی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں جگہ ایسی ہے, سبھی دیوانے ہیں, تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. تو پھر مجھے انہوں نے جگہ بنا کے دی کہ یہ بچی کے ساتھ ہے. تو بڑے اچھے تھے وہ, اللہ پاک ان کو بہت بہت میری طرف سے میں بہت دعائیں کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی میرے لیے, یہاں تک کہ پھر نومی چلے گئے تھے, میرے ہسبینڈ آگے چلے گئے تھے, تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ ان کو بھی ہٹا رہے تھے. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ میرے ساتھ ہی ہے, میرے ہسبینڈ ہیں. کیونکہ پہلے نومی جگہ بناتے تھے تو پھر میں جاتی تھی, کیونکہ میری گود میں بچی ہوتی تھی. تو خیر انہوں نے بڑی دیر تک, میں نے جب تک جو ہے نا خانہ کعبہ سے دعائیں مانگتی رہی, اور میں نے منی کو پورا ٹیکا لگا دیا تھا, بہت سر جب تک لگا کے رکھا تب تک انہوں نے میرے سر پہ چھاؤں بھی کرتے رہے. بہت اچھے انسان تھے. تو اسی طریقے سے بہت اچھے لوگ بھی آپ لوگوں کو ملتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, آپ کو زندگی میں ہر طریقے کے لوگ ملتے ہیں. اور پھر تو وہ جگہ ہی ایسی ہے. تو ہمارے ساتھ تو بہت کوآپریٹ کیا صفا کو دیکھتے ہوئے. صفا کو لوگوں نے بہت پیار دیا ماشاء اللہ سے. سب کہتے ہیں بچوں کو لے کے نہیں جاؤ, لیکن میں لے کے گئی تھی اس کو, کہ کیونکہ وہ گھر میں رہ نہیں سکتی تھی, اور چھوٹی بھی ہے, تو پھر میں بھی پریشان رہتی, میں بھی نہیں رہ سکتی تھی اس کے بغیر. آج تک میں کہیں نہیں نکلی, میرے اتنے شادی کے عرصے میں اپنے میکے تک رکنے نہیں گئی. تو فرسٹ ٹائم میں کہیں نکلی تھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھی, تو اسی لیے ایک آدھ تو ساتھ لے جانا ضروری تھا, کیونکہ میں نہیں رہ سکتی تھی پھر اس کے بغیر. تو بڑا ہی بہت ہی اچھا میرا عمرہ گزرا اس کے ساتھ بھی. اور اس نے بھی ماشاء اللہ, ایک ہوتا ہے بچے بہت تنگ کرتے ہیں آپ کو, تو اس نے بھی کوئی اتنا خاص مجھے تنگ نہیں کیا ہے, بڑے اچھے سے رہی ہے یہ میرے ساتھ. اچھا ایک اور چیز بتا دوں میں آپ لوگوں کو, کیونکہ پرائم بھی جو ہے وہ بھی جمع کرائی جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو اسٹالر اوپر لے کے جانی ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکنڈ فلور پہ ہی جانا پڑے گا. وہ بھی آپ گراؤنڈ پہ بالکل بھی نہیں لے کے جا سکتے, نہ فرسٹ پہ, آپ کو سیکنڈ فلور پہ جانا پڑے گا. تو کیونکہ میں پرائم لے کے نہیں گئی تھی, میں یہی سوچ رہی تھی کہ چلو صفا کو ہم لوگ لے لیں گے, کبھی پاپا ان کے لے لیں گے, کبھی میں لے لوں گی, تو نہیں تو میں پرائم لے کے جاتی. لیکن میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ یار بہت ہی اچھا ہوا میں پرائم لے کے نہیں گئی, کیونکہ اگر میں یہ لے کے جاتی تو پھر اس کے چکر میں مجھے بہت ہی پریشانی ہوتی. تو اس طریقے کی کچھ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں جو آپ لوگ کو ہو جاتی ہیں, اور یہ رولز ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ بھی ہر چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے رولز بنائے ہوئے. نہیں تو وہاں پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ لوگ
آپ کی ہڈیاں نوچ کے آگے گھس جائیں. مجھے اتنے لوگوں نے دھکا دیا تھا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچی گود میں ہے کہ آپ دھکا دیے جا رہے ہو، لیکن وہاں کوئی نہیں سوچتا. آپ جگہ ہی ایسی ہے، آپ کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے، تو اپنی سیفٹی وغیرہ سب کچھ خود ہی کرنی پڑتی ہے. تو اسی وجہ سے میں اچھا ہی ہوا کہ میں پرائم وغیرہ لے کے نہیں گئی. اور یہ کچھ ریسٹورینٹ تھے جو میں نے جن کی ویڈیوز بنائی تھی، کتنی ویڈیوز میں نے نئی بھی بنائی ہیں. تو بس وہاں پہ میرا ظاہر سی بات ہے دھیان ہی بس جیسا تھا. اور میں نا وہاں کے وہ مندی اور یہ سب کچھ نہیں کھاتی، تو میں تو ہوئی اسی طریقے کی فاسٹ فوڈ کھانے والی. تو میں نے پھر اپنا ہی کھانا پینا اسٹارٹ کیا ہوا تھا، اور ان کے پاپا اپنا وہ مندی اور بکرا شکرا یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور مجھے بالکل بھی نہیں پسند. تو یہ میں اس لیے دکھا رہی ہوں. اور جب صفا وہاں پہ ہمیں سلا دیتی تھی تو اسی طریقے سے کچھ بچھا کے میں اس کو وہاں سلا دیتی تھی، اور ہم عبادت کرتے رہتے تھے. یہ ہمارے روم کی. اور بہت اچھے آپ لوگوں کے لیے ولاگ اسی طریقے سے آئیں گے. میں بہت پیارے ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں. جس دن ہر روز جاتی تھی تو تھوڑے کلپ بنا لیتی تھی، اور دیکھ کے بس دعائیں کرتی رہتی تھی. بس اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں پہ آنے کی، یہاں کی زیارت نصیب کرے. آمین آمین ثم آمین. اور جب لاسٹ ڈے تھا میرا، اور اس پہ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا پلٹ کے واپس بس ایک جھلک دکھ جائے. تو آپ یقین نہیں کرو گے، مجھے ہر ایک جگہ، یہاں تک کہ ہم جب باہر نکل رہے تھے اور ہم بالکل باہر نکل گئے تھے وہاں تک، آپ یقین نہیں کرو گے، وہ گیٹ نمبر پتہ نہیں کیا تھا، وہاں سے مجھے باقاعدہ وہاں سے بھی زیارت ہو گئی. مطلب میں اینڈ تک جاتی رہی، اور میں بار پلٹ کے دیکھتی رہی، اور مجھے خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی رہی. تو اللہ پاک ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور انشاءاللہ مجھے بھی دوبارہ یہ موقع ملے کہ میں دوبارہ جاؤں اللہ کے گھر. اور یہ میرا لاسٹ ڈے تھا جس میں میں نے کچھ ویڈیوز بنائی آپ لوگوں کے لیے بھی، کچھ اپنی یادیں جمع کریں، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے. اور اس طریقے سے آپ دیکھو کتنی دھوپ ہے کہ کچھ کیپچر بھی نہیں ہو رہا ہے. اور میں ایسی جاتی تھی، پھر میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتی تھی، پھر آب زمزم وغیرہ پیتے تھے، پھر تھوڑا کھڑے ہوتے تھے. مطلب دل ہی نہیں کر رہا تھا نا یہاں سے جانے کا. تو بس جانا تو تھا. پھر ہماری روانگی تھی مدینے کے لیے. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ چھت کے نیچے میں کھڑی ہوئی ہوں، پھر دوبارہ میں اب جاتی ہوں، پھر دوبارہ آتی ہوں. تو یہی میرا سب کچھ چل رہا تھا، لیکن بہت ہی مزہ آیا. فیلنگس ہی الگ ہے. اور اتنی میری کوئی خواہش تھی کئی سالوں سے جو کہ پوری ہوئی تھی. تو میں آپ لوگوں کو اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی کہ میری خوشی کی انتہائی الگ ہے. آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ان کو احرام پہنایا ہوا ہے. احرام کے بغیر بالکل بھی نہیں جا سکتے. میں تو جا سکتی تھی لیکن یہ نہیں جا سکتے تھے. اب میں اکیلی گھومنا جاؤں، کیونکہ ہم کوئی گروپ کے ساتھ تو گئے نہیں تھے، ہمارا الگ سے تھا یہ پیکیج، تو ہم لوگ الگ ہی ٹریول کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا، میں گھومنا جاؤں تو یہ مجھے چھوڑتے نہیں تھے، نہ میں ان کو چھوڑتی تھی. تو ہم لوگ ساتھ رہتے تھے. تو پھر یہ احرام پہن کے آ جاتے تھے، اور ہم لوگ پھر اسی وجہ سے ہم لوگ نیچے جاتے تھے. ہم اوپر بھی گئے ہیں 2-3 دفعہ ڈریس میں بھی. اور یہ 7 ڈے تھا میرا حرم شریف میں، تو میں 7 ڈے کنٹینیو گئی ہوں صبح شام. اور آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. کچھ آپ لوگ کو انفارمیشن ویڈیو لگی ہے تو بھی آپ لوگ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.